امام شافعی بہت بڑے محدث گزرے ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے. چند دہریے آپ کے پاس آئے, آپ کو آ کر کہنے لگے, کہتے ہیں کہ اے محمد بن ادریس, آپ کا نام محمد بن ادریس ہے, تفسیر کبیر کے اندر یہ واقعہ ہے. کہا کہ محمد بن ادریس آپ اللہ کے وجود پر دلائل دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہے. کہا کہ ہمیں بھی کوئی دلیل دیجئے کہ اللہ ہے, کیسے ہے, ہمیں بھی تو دلائل سے ثابت کیجئے. اللہ اکبر. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا یہ جو شہتوت کا درخت ہے یہی میرے قادر قیوم کے موجود ہونے پر دلیل ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا دیکھو اس پہ جو پتے لگتے ہیں اس درخت پہ, یہ پتے اگر بکری کھا لے تو دودھ بن جاتا ہے, یہی پتے ہرن کھا لے تو مشک بن جاتی ہے, اور یہی پتے شہتوت کے اگر ریشم کا کیڑا کھائے تو ریشم بنتی ہے. کہا کہ چیز تو ایک ہے, اس کی طبیعت بھی ایک ہے, میٹیریل بھی ایک ہے. کہا کہ لیکن ایک ہی طبیعت کی چیز, ایک شے واحد کو جو اتنی ساری صورتیں, اتنی ساری شکلیں عطا کر رہا ہے, اسی کو تو خدا کہا جاتا ہے. وہ سارے آپ کی یہ خوبصورت دلیل سن کر کلمہ طیبہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بھی ایک دہری آیا, وہ آ کر کہنے لگا, کہتا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہے, مجھے خدا کے ہونے پر کوئی دلیل تو دیں. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, آپ نے فرمایا دیکھو والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا پیدا ہو. پہلی اولاد آنے لگتی ہے نا, سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا پیدا ہو. ایسے ہوتا ہے نا بھائی کہ بیٹا پیدا ہو, لیکن ہماری خواہش سے برعکس بیٹی پیدا ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا, بعض دفعہ تو لوگ الٹرا ساؤنڈ بھی کروا کے آتے ہیں پھر بھی بیٹی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر بھی بتا دیں کہ آپ کے یہاں بیٹا ہونے والا ہے لیکن بیٹی ہو جاتی ہے. قدرت کا مقابلہ کون کرے؟ ہماری ٹیکنالوجی ہماری ہے, لیکن جو مالک نے چیز رکھی ہے, جو نصیب میں اس نے بنائی ہے, جو اس کی قدرت ہے, جو اس نے تقدیر میں لکھی ہے, وہ تو نہیں ٹل سکتی نا. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا پیدا ہو. کہا کہ لیکن بیٹی ہو جاتی ہے. کہا کہ اس میں کون سی اللہ کے ہونے پر دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی تو ہے, توجہ کیجیے گا, کوئی تو ہے جو انسانی خواہشات پر پہرا لگا کر اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے. کہا کہ جو انسانی خواہشات پر پہرا لگا کر اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے اسی کو تو خدا کہا جاتا ہے. وہ شخص کلمہ طیبہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو. آج ہم سے کوئی نہیں پوچھتا کہ جس خدا کی عبادت کرتے ہو بتاؤ وہ کہاں ہے. پوچھا ہے آپ سے کبھی کسی نے؟ ہم باہر نکلتے ہیں, کہیں بھی جاتے ہیں, کبھی کسی نے کہا ہے کہ جس نبی پر ایمان رکھتے ہو اس کو دیکھا بھی تھا, بس سنی سنائی باتوں پہ چل پڑے ہو؟ کبھی کسی نے نہیں کہا. لیکن ان لوگوں نے قربانیاں دیں, ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں, ان سے وہ باتیں پوچھی گئیں کہ اگر آج ہمارے سامنے رکھی جائے تو ہماری عقلیں دنگ رہ جائیں. اہل بیت اطہار کے عظیم چشم و چراغ اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلشن کے چمکتے اور مہکتے پھول حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے پاس ایک مرتبہ ایک دہری آیا جو خدا کا منکر تھا. آ کر کہنے لگا, کہتا ہے کہ آپ دلائل دیتے ہیں لوگوں کو کہ خدا ہے, مجھے بھی تو کوئی دلیل دے خدا ہے. آپ نے فرمایا کبھی تم نے سمندر کا سفر کیا ہے؟ اس نے کہا جی کیا ہے. آپ نے فرمایا کوئی حادثہ پیش آیا ہے, کوئی واقعہ؟ کہتا جی ایک حادثہ پیش آیا تھا. میں نے کہا کیا, سناؤ ذرا. اس نے سنایا. کہا کہ ایک مرتبہ ہم تجارتی کشتی پر سوار تھے, کا سامان لے کر آ رہے تھے, میرے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے. کہا کہ اچانک سے سمندر میں طوفان آیا, موجیں بڑی تیز آئیں. کہا کہ انہوں نے ہماری کشتی کو الٹ دیا. کہا کہ سارے کے سارے ڈوب گئے اور موجیں اتنی ٹکرائیں آپس میں کہ کشتی کے پھٹے بھی ٹوٹ گئے. ملاح کشتی چلانے والا بھی مر گیا. کہا کہ سارے لوگ ڈوب گئے. کہا کہ میں بچ گیا, میرے ہاتھ ایک کشتی کا ٹوٹا ہوا تختہ لگ گیا. کہا کہ میں اس کو پکڑ کر کچھ دور تک تیرتا گیا. کہا کہ اس کے بعد پھر موجیں آئیں, انہوں نے مجھے گھمایا. کہا کہ وہ تختہ بھی چھوٹ گیا. کہا کہ اس کے بعد پھر اب میں بے سہارا. کہا کہ موجیں مجھے کبھی ادھر پھینک دی کبھی ادھر. کہا کہ موجوں کی ٹکریں لگنے سے بار بار جب ٹکریں لگی تو ان موجوں کی وجہ سے میں کنارے پر آ پڑا. جب اس نے واقعہ سنا لیا, امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, آپ نے فرمایا دیکھ جب تو کشتی پہ سوار ہوا تھا تو تجھے کشتی اور ملاح پر بھروسہ تھا؟ کہا جی تھا.
کہا کہ جب طوفان آیا، ملاح بھی مر گیا، کشتی بھی ڈوب گئی، اس کے بعد تیرے ہاتھ میں ایک تختہ لگا، تجھے اس تختے پر بھروسہ تھا؟ کہا کہ جی، پھر مجھے اسی تختے پر بھروسہ تھا کہ میں بچ جاؤں گا۔ کہا کہ جب تیرے ہاتھوں سے تختہ بھی چھوٹ گیا، اب موجوں نے پھر تجھے گھمایا، موجوں میں پھر تو ٹکرایا، بتا اب تجھے کس پر بھروسہ تھا؟ اب وہ دہریہ خاموش ہو گیا۔ جب خاموش ہوا نا، آپ نے فرمایا کہ جب سارے سہارے تیرے ختم ہو گئے، تب بھی جس سے تجھے بچنے کی امید بچی ہوئی تھی وہ خدا ہی تھا۔ کہا وہ خدا ہی تھا جس سے تجھے امید بندھی ہوئی تھی۔ جب آپ نے یہ بات سنائی، وہ دہریہ کلمہ طیبہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ہمارے اسلاف نے تو ایسے لوگ مسلمان کیے تھے۔